ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش تھا اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سب سے ایک ایک سوال پوچھوں گا اور اگر آپ جواب اچھا لگا تو تمہارا من چاہا انعام بھی دوں گا۔ سب قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کسی کو دیا گیا کھاتی ہو، کسی کو دیا پہنتی ہو۔ 7 میں 6 بیٹیوں نے کہا بہادر آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں، آپ کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو اس کے من پسند چیزیں دے دی، اور جب ایک چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے کم بخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ کر آؤ، میں بھی دیکھوں کہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور سخت حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا، لیکن شہزادی بہت پرسکون اور مطمئن تھی اور توکل اللہ تھی کہ اس نے رزق اور عیش عشرت میں میرے نصیب لکھے ہیں اور مجھے ضرور ملے گے۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت، اور پھر دوپہر شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جنگلی جانور پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک چھوٹی جھونپڑی پر پڑی جہاں پر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر کھانسی کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی اور اتنی ویران جگ میں جھونپڑی، جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف ایک چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور کھانستے پانی پی کر شہزادی کو ادھر دیکھتا ہے۔ تو کونے میں ایک پانی کا گھڑا پڑا ہوتا ہے، وہ گلاس میں پانی بھر کر بوڑھے ضعیف کو پلاتی ہے اور جھونپڑی کی صفائی کرتی ہے۔ اتنی میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ بوڑھا ضعیف اسے جھونپڑی میں ہی رکنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا، تم یہیں رہو اور جھونپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور روندری، تم وہاں سے گھڑا بھر لیا کرنا۔ صبح بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی یہاں اکیلی جھونپڑی میں سب صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر ایک کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو پانی پی لے گا، خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی دودھ کا برتن خالی اور پاس ایک لال پڑا دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے اور پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں، تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اس لیے دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں جب صبح دیکھتی ہے تو پھر ایک لال ہوتا ہے۔ 7 دن گزرتے ہیں، شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں اور اس دن بوڑھا ضعیف بھی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے، بوڑھے ضعیف کو 3 لال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اور شہر جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے کر آنا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر۔ کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔
جس میں ہر آسائش، نوکر چاکر، ڈھیروں نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑیوں کی فیکٹری لگاتی ہے جس میں غریب لوگوں کو کاموں پر لگا دیتی ہے اور ان کو روٹی روزی بھی چلتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے۔ شہزادی بہت رحم دل سے یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچتی ہے۔ بادشاہ کے دل میں اشتیاق ہوتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی جس نے اپنی تعریف سے بادشاہی سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجا ہے شہزادی سے ملنے۔ یہاں شہزادے کے سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں کہ شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک شرح پر اور یہ تم اپنی تمام بیٹیوں کو بھی ساتھ لے کر آؤ گے۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کو لے کر شہزادی کے پاس پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ شہزادی نہیں کہ اس کی اپنی بیٹی تھی جس کو اس نے اپنے محل سے نکال دیا تھا۔ بادشاہ اور اس کی 6 بیٹیاں نہایت حیران اور پریشان ہو جاتی ہیں اور اس سے پوچھتی ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا، اور وہ جب چھوٹی بہن کے ساروں کا یہ قصہ سناتی ہے اور باپ کو بتاتی ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا نا یہ کہ میں اپنے نصیب کا پہنتی ہوں اور اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں، تو دیکھ لو اللہ کا دیا ہوا یہاں پر مجھے مل گیا اور میرے نصیب کا کھانا بھی مجھے مل رہا ہے اور محل بھی۔ وہاں بھی میں آپ کو محتاج تھی لیکن یہاں پر ہر چیز میری ملکیت ہے۔ اس بادشاہ سمیت اس کی 6 بیٹیاں اپنی بہن سے معافی مانگتی ہیں اور بادشاہ سلامت اپنی بیٹی سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ بے شک بیٹی تو سچی ہے، ہم سب اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتے ہیں۔ خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے اور اپنے نصیب کا ہمیں پہننے کے لیے توفیق عنایت فرمائے۔ میرے پاک اللہ جتنے بھی لوگ ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان سب کی غیب سے مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔